کیا اگر عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دی جاتی ہے اور پی ٹی آئی کا احتجاج مؤخر ہو جاتا ہے یا پھر حکومت کچھ اور سوچ رہی ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے بیرسٹر عقیل صاحب مجھے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں، عابد زبیری صاحب ساتھ موجود ہیں، جہانگیر جدون صاحب ساتھ موجود ہیں، کیونکہ آئینی ترمیم کے معاملے پر بھی بات کریں گے۔ زبیر علی خان صاحب اور ٹکا خان ثانی صاحب، آپ دونوں کا بے حد شکریہ۔ عقیل صاحب ذرا آپ سے بات کا آغاز کر دیں، کیونکہ یہ کل آئی تھنک سب کے لیے شاکنگ ہے۔ کم از کم میں تو یہ نہیں سمجھ سکتی تھی کہ ایک جماعت جو ہے وہ اتنی بڑی چیز پاکستان میں ہونے جا رہی ہے اور وہ اپنے احتجاج کا اعلان کر دیں۔ اب انفیکٹ ان کی اپنی پارٹی کے اندر بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں اس سارے معاملے پر۔ وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ ساری طاقت لگائیں گے، روکیں گے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ان کے کمین گاہوں تک ان کو محدود کر دیں گے۔ کیا کرنے جا رہی ہے حکومت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرن صاحبہ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں ایس سی او کا جو سمٹ ہونے جا رہا ہے، یہ 27 سال بعد کوئی اتنے بڑے لیول پہ، اتنے بڑے پیمانے پہ کوئی ایونٹ پاکستان میں ہو رہا ہے، اور پاکستان کو اگر یہ اعزاز ہوسٹ کرنے کا مل رہا ہے تو آئی تھنک ہم سب پاکستانی ہیں، ہماری اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ ہم پاکستان کو مضبوط بنائیں، پاکستان کی خاطر اپنے اندر جو اختلافات ہیں، خواہ وہ سیاسی ہوں یا دیگر قسم کے اختلافات ہوں، ان تمام کو ترک کر کے ایک قوم، ایک یکجا قوم کی طرح ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور ہوسٹ ہونا چاہیے۔ بالکل۔ اور لیکن ایک سیاسی جماعت جو کہ میں اب آئی تھنک اس کے بعد تو ان کو سیاسی جماعت کہنا بھی غیر مناسب ہوگا، یہ انتشاری ٹولہ چاہتا ہے کہ جے شنکر آ کے ان کے احتجاج میں جو بھارتی پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ اسے وہ نہیں کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا اپنا ذاتی بیان ہے۔ بالکل ذاتی بیان، لیکن دیکھیں ایک بڑے منصب پہ ہیں، اب اپنے منصب کی ہی کم از کم جو ہے تھوڑی بہت عزت و وقار رکھ لیں۔ یہاں پہ اب یہ احتجاج کا کہہ رہے ہیں 15 تاریخ، آپ کو پتہ ہے اتنا امپورٹنٹ ایک ہے، حکومت بالکل ان کو آڑے ہاتھوں لے گی، حکومت بالکل کوئی کسر نہیں چھوڑے گی اس کو انشور کرنے میں کہ ان کو قطعاً اسلام آباد کی حدود میں بھی داخل نہ ہونے دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے ایک سیکیورٹی کے تمام تر انتظامات کیے ہیں، جو روڈ کی ڈائیورژنز بھی ہیں، بیکاز وہ ایک ٹریفک پلان بھی ہے، سیکیورٹی پلان بھی ہے، اس تمام پہ عمل پیرا کرتے ہوئے اس کو نافذ العمل کرتے ہوئے اس کی جہاں آپ کی اتحادی ہے، جہاں ایک آپ لوگوں کی ہی حکومت ہے سمجھ لیجیے، تو وہاں پولیس کو یہ ہدایات دے دی گئی ہیں کہ کارکنوں کو نکلنے ہی نہ دیا جائے، اسلام آباد بالکل پہنچنے نہ دیا جائے۔ دیکھیں یہ ہدایات ضرور ہیں کہ کسی بھی قسم کی احتجاج کے لبادے کا اوڑھ کے یا اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کی آڑ میں جو پاکستان ایک اتنی بڑی ایونٹ ہوسٹ کر رہا ہے اس کو سبوتاج کرنے کی بالکل قطعاً نہ کوئی اجازت ہے، اور واضح ہدایت ہے احتجاج کے لیے نہ نکلنے دیں۔ دیکھیں احتجاج کے ساتھ یہی ہے نا، احتجاج اتنی بڑی ایونٹ ہو رہی ہے آپ کے ملک میں، تو احتجاج کوئی بھی کسی قسم کا بھی احتجاج ہو، خواہ وہ پولیٹیکل احتجاج ہو یا ادروائز کسی قسم کا احتجاج ہو، اس کی بالکل ممانعت ہے، اور یہ اسٹرکٹ انسٹرکشنز ہیں۔ عقیل صاحب ایک سوال ہے یہ کہ حکومت کو کیا پرابلم ہے آپ کو اتنی طاقت کا استعمال نہ کرنا پڑے؟ پچھلے والے دھرنے کے لیے وزیر خزانہ کہہ رہے تھے کہ کتنا بجٹ لگ گیا یہ ساری رکاوٹیں کھڑی کرنے میں، ڈپلوائے کرنے میں، تو سر یہ سب کچھ نہ کرنا پڑے اگر ایک ملاقات کروا دی جائے تو کیا حرج ہے ایک ملاقات جیل مینول کے مطابق ہو سکتی ہے، اور یہ خالی کوئی آسمان سے تو ٹپکے نہیں ہے، سب قیدیوں کے لیے وہ تمام تر رولز برابر ہیں اور ان تمام پہ ہی ان کا اطلاق ہوا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کسی کی فیملی ہے، ان کے علاوہ بھی تو کتنے جیل میں قیدی ہیں جو اپنی جو ہے سینٹنس سرو کر رہے ہیں، وہاں پہ ان کو بھی ملاقات کی اجازت نہیں ہے۔ نہیں سر، اصولی طور پر تو دیکھیں کالعدم تنظیم سے بھی بات نہیں ہوتی، لیکن حکومت بیچ کا راستہ نکالتی ہے، حکومت کالعدم تنظیموں سے بھی بات کرتی ہے۔ دیکھیں ایک جو اتنی امپورٹنٹ ایونٹس ہو رہی ہیں، وزیر اعظم رہے ہیں، ایک بڑی جماعت کے بانی ہیں کرن صاحبہ، ون آفٹر دی ادر، وہاں سے کیونکہ ایشو یہ ہے کہ وہاں سے انسٹرکشنز آتی ہیں انتشار کی، وہاں سے انسٹرکشنز آتی ہیں جلاؤ گھیراؤ کی، وہاں سے انسٹرکشنز آتی ہیں پڑاؤ کی، جو کہ آئیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ یہ اتنی ہائی لیول ایونٹس ہو رہی ہیں، ہائی لیول ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ہو رہی ہے۔ آپ بات کریں پی ایم جو آئے ملیشین، ان کی، آپ سعودی ڈیلیگیشن کی بات کریں، ان کے وزیر کی بات کریں، اس کے بعد چائنیز پریمیئر آ رہے ہیں، ایس سی او ہے، تب تک کے لیے تو یہ قطعاً نہیں کہا جا سکتا کہ آپ وہاں سے کوئی انسٹرکشنز لیں اور ملک میں یعنی یہ طے ہو گیا ہے آپ پروان کہ جب تک یہ ایس سی او کمپلیٹ نہیں ہو جاتا تب تک تو کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اب آپ وہ چاہے دھرنے کی کال دیں، چاہے احتجاج کی کال دیں، کچھ بھی کر لیں، یہ ملک اب کسی ایسے انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا، یا کسی ایسے انتشاری ٹولے کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ان کو ایسے اجازت دی جائے
ان کو اگر آئرن ہینڈڈلی ڈیل نہ کیا جائے تو آپ نے دیکھا کہ جو انہوں نے نہ اجازت لی، نہ این او سی لی، نہ کوئی جو ہے درخواست دی، اور آ کے اسلام آباد میں ڈی چوک پہ چڑھاؤ کیا اور یہاں پہ آ کے پڑاؤ ڈالنے کی کوشش کی. فیئر انف. آپ کہہ رہے ہیں کہ افغانی لے کے آئے طور پر یہ ممکن نہیں ہے. بیرسٹر صاحب یہ جو جدون صاحب بات کر رہے ہیں وہ خصوصی کمیٹی کے حوالے سے، تو ان کو کوئی ٹائم فریم وغیرہ دیا گیا ہے کہ کب تک اپنا کام مکمل کر دیں گے، اور ان کو مینڈیٹ کیا دیا گیا ہے؟ سر دیکھیں کرن صاحبہ، آج ایکسپیکٹڈ تھا کہ کافی کل کی میٹنگ میں بھی بڑی تھریڈ پہ ڈسکشن ہوئی، ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی، آج بھی کافی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی، اور آج تو 2-2.5 گھنٹے وہ کمیٹی کی میٹنگ چلی ہے. اس میں سے ایک سب کمیٹی فارم ہوئی ہے جس میں کچھ جو پی ٹی آئی کے ساتھ انگیجمنٹ جو کاؤنٹر پروپوزلز کے حوالے سے، کیونکہ ہم تو آج بھی کمیٹی میں مانگتے رہے، ادھر سے کاؤنٹر پروپوزل نہیں آتا. وہ بضد ہیں کہ بس ہم نے آپ کو آئینی ترمیم نہیں کرنے دینی. ہم نے کہا اس سے کوئی بہتر سجیشن بتا دیں اگر اس سے کوئی بہتر سجیشن ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن یقین جانیں کہ وہاں سے کوئی کاؤنٹر پروپوزل نہیں ہے. کوئی کاؤنٹر ابھی کمیٹی بنی ہے ذیلی کمیٹی، یہ پی ٹی آئی کو انگیج کرے گی؟ یہی کمیٹی جو ہے اس پہ، کیونکہ 2-3 چیزیں ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے حوالے سے، اس کی فارمیشن کے حوالے سے، جے سی پی کی ری آرگنائزیشن یا اس کی ریفارمیشن کے حوالے سے، اور ایک آدھ اور چیز ہے، اور انہی پہ ہی بات ہونی ہے. کوئی اتنا لانگ سٹینڈنگ ٹاسک نہیں ہے یا کوئی اتنا ڈیفیکلٹ ٹاسک نہیں ہے. 2 دن کا ٹائم دیا گیا ہے، اور خورشید صاحب نے کہا کہ آپ یہ سب کمیٹی جو ہے اس پہ کام کر لیں، اور یہی کمیٹی سر یہ فائنل ڈرافٹ بنائے گی جو پھر اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. ڈرافٹ میں آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اوریجنل ڈرافٹ وہی ہے جو حکومت کا ڈرافٹ تھا، اور اسی پہ ہی ہم کام کر رہے ہیں، اور وہی امینڈ ہو رہا ہے کمیٹی میں. جس طرح پروپوزلز آ رہی ہیں پاکستان بار کاؤنسل کو اور دیگر ذیلی بار ایسوسیشنز یا بار کاؤنسلز کو ہم نے دیا تھا، جو ایک بریفنگ بھی دی تھی، اور ان کی پروپوزلز آئیں، اور پھر اس کے ساتھ ہماری پروپوزلز رکھی. تو آپ باقیوں کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی سفارشات کو اس میں ایڈ کریں گے؟ یہ عابد زبیری صاحب نے کہا، تو میں خود ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سامنے تقریباً 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے میں خود وہاں پہ موجود رہا، اور میں نے ان کو تمام تر جو اس کے سیلینٹ فیچرز تھے یا جو مسودے میں ہے، یا کیونکہ ابھی ڈرافٹ ہے، اب میڈیا سے بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ شیئر کر دیں. دیگر پارٹیز اپنا شیئر کر سکتی ہیں، حکومت کیونکہ ابھی اس کی فائنلٹی کوئی اٹین نہیں کی یا فائنل شیپ میں نہیں آیا. جے یو آئی کا اپنا ایک ڈرافٹ ہے، پیپلز پارٹی کا اپنا ڈرافٹ ہے، ہمارا اوریجنل ڈرافٹ تھا. آپ لوگوں کے نام سے، حکومت کے نام سے ایک ڈرافٹ چل رہا ہے میڈیا پر، مارکیٹ میں نہیں، مارکیٹ اس ان ایسنس تو بات وہی ہے، لیکن مارکیٹ میں 3-4 قسم کے جو ہے وہ ڈرافٹس زیر گردش ہیں. پچھلے 15 دن سے ہو رہے ہیں، پچھلے دفعہ بھی آپ آئے تھے یہی بات کر کے گئے تھے. میں آپ کو نہیں، میں صحیح والا آپ کو پرووائڈ بھی کر دوں. چیف جسٹس میں پرووائڈ بھی کر دوں. چیف جسٹس کی سلیکشن کا جو اختیار ہے وہ پارلیمنٹ کی کمیٹی کے پاس ہوگا. دیکھیں وہاں پہ جو پہلے چیف جسٹس، نہیں آپ 2 چیف جسٹس ہیں نا، پہلے چیف جسٹس آپ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کی بات کر رہی ہیں، اس کا پروپوزل آیا ہے. موجودہ چیف جسٹس جو سپریم کورٹ کے ہوں گے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہم بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا بھی تو چیف جسٹس لگنا ہے، اس کے بھی ججز کی جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ چلیں دونوں کا بتا دیں نا ایک ایک کر کے. ٹھیک ہے، فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے حوالے سے ہماری وزیر اعظم کا اختیار ہوگا. ہماری ہاں بالکل، اس میں پہلا پروپوزل یہ تھا یو ہیو ٹو ٹیک اے اسٹارٹ فرام سم ویئر، کہیں نہ کہیں سے تو آغاز کرنا ہے. اگر کسی کے پاس بہتر پروپوزل ہے تو بتا دیں. پھر ایک پروپوزل سامنے آیا ہے اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیتا ہوں. اس میں انہوں نے کہا کہ اس کو زیادہ بہتر ہے کہ پارلیمانی کمیٹی اگر وزیر اعظم کے علاوہ پارلیمانی کمیٹی اس میں کرے تو زیادہ بہتر ہے. یہ پاکستان بار کونسل کی طرف سے بھی اس میں آیا ہے، اور اس میں اپوزیشن اور جو گورنمنٹ ہے وہ دونوں برابر ہوں، اور اس کے ساتھ جو اٹارنی جنرل صاحب ہیں وہ بھی وہاں پہ اس میں آئیں، تاکہ اس کی یہ ایک ایسا فیل نہ ہو کہ شاید کوئی پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے اس کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے. گڈ پروپوزل، اچھا پروپوزل ہے، یہ ہم بالکل اس کو دیکھ رہے ہیں، کنسیڈر کر رہے ہیں. اسی طرح سپریم کورٹ کا جہاں پہ ہے جے سی پی جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے، اس کی میں تو ریکارڈ پہ ہوں، اور کرن ناز صاحبہ میں کہتا رہا ہوں کہ ہماری 19ویں ترمیم کے بعد جو ہے پارلیمان کا رول جو ہے صرف ایک ربر سٹیمپ کی حد تک محدود ہو کے رہ چکا ہے. اب ہمیں اس رول کو دنیا پوری میں دیکھیں، ایک میننگ فل پرپز فل رول ہونا چاہیے. امریکہ دیکھ لیں، انگلینڈ دیکھ لیں، ادھر وہاں پہ جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ آف دا ججز فار دا ججز بائی دا ججز نہیں ہوتی. یعنی چیف جسٹس کی تعیناتی کے حوالے سے 26ویں ترمیم کے بعد جو وزیر اعظم کا فیصلہ ہوگا، پارلیمنٹ کی جو کمیٹی ہے اس کے فیصلے کے بعد جو حتمی فیصلہ ہوگا وہ وزیر اعظم صاحب کا فیصلہ ہوگا. حتمی وزیر اعظم صاحب کا فیصلہ نہیں
نہیں ہے. یا وہاں کمیٹی سے جو سنسیٹ کلاس کے ساتھ تھا کمیٹی سے جو سفارشات پہلی دفعہ جب اس کی فارمیشن ہوگی, اس کی اپوائنٹمنٹ ہوگی, وہ کمیٹی سے گزارشات آ جائیں, اس میں ووٹنگ ہے باقاعدہ, اور اس کے بعد یہ بھی ایک پرپوزل تھا کہ جو پہلے چیف لگنے ہیں, جو پہلے چیف لگنے ہیں یا پہلے جو ججز لگنے ہیں اس فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں, وہ آپ لے لیں سپریم کورٹ سے, کیونکہ وہ تو اس پورے پروسیس سے گزرے ہوئے ہیں نا, اس پوری آگ کی بھٹی سے گزرے ہیں, خواہ وہ ان کا ریکارڈ ہو, خواہ وہ ان کی لیگل ایکیومن ہو یا دیگر ان کی وزڈم ہو, یہ تمام تر چیزوں سے گزرے ہوئے ہیں. صحیح سر, اگر مختصراً بتا سکیں آزاد امیدوار کتنے ہیں جو کہ راضی کر لیے آپ لوگوں نے آئینی ترمیم پر ووٹ دینے کے لیے؟ دیکھیں وہ آزاد ہیں, وہ بالکل اپنا آزادانہ فیصلہ کر سکتے ہیں. آپ کی کیلکولیشن کے مطابق, جو میڈیا کی کیلکولیشن کے مطابق, نہیں مجھے آپ کی کیلکولیشن چاہیے. میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں, میں حساب میں اتنا پکا نہیں ہوں. تو enough to pass the constitutional amendment, اور definitely اس میں انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں گی جو ووٹ دے گا سامنے. یقین دہانیاں آ گئی ہیں آپ کے پاس؟ نہیں, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا یقین دہانیاں. آئی تھنک کہ جنرلی جو ہے ہو سکتا ہے یہ کنسنسس کے ساتھ ہی, کیونکہ ابھی تو کوشش ہے کہ کنسنسس کے ساتھ ہی کریں. میں نے کلوز کرنا ہے سیگمنٹ. میں آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ جلد ہی جو ہے کمنگ ویک میں بیفور ایس سی او, نہیں بیفور ایس سی او تو پاسبل نہیں. یقین دہانیاں ہو گئی ہیں آپ کے پاس آفٹر ایس سی او؟ آفٹر ایس سی, اور یقین دہانیاں آ گئی. ہاں, وہ 25 سے پہلے ہو یا 25 کے بعد, میں یہ بھی ضرور کہہ دوں. مولانا ہو یا نہ ہو, نمبر آپ کے پاس پورے ہو چکے ہیں. دیکھیں مولانا کا ہونا انتہائی ضروری ہے, اور اس لیے لیکن اس کے علاوہ بھی نمبر پورے ہو چکے ہیں بھی بہت ضروری ہے. اور ایک ضروری تو ہمیں بھی پتا ہے نا کتنا ہے, آپ بتائیں نا نمبر پورے ہیں ان کے علاوہ, مولانا صاحب کے علاوہ. میں حتمی بات نہیں اس میں کہہ سکتا, لیکن میں یہ ضرور بلاول صاحب تو کہہ چکے ہیں کھل کے, آپ مشیر ہیں, آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ ہم کمفرٹیبل پوزیشن میں الحمدللہ. ٹھیک, بہت بہت شکریہ آپ کا. بیرسٹر عقیل صاحب ساتھ موجود تھے, جدون صاحب, آپ تینوں میں مہمانوں کی شکر گزار ہوں. ایک چھوٹا سا بریک لیجیے ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور وہ جو آغاز میں آپ کو کہانی سنائی تھی اس کو ذرا مزید تفصیل سے بات کریں گے.